إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور اللہ نے ان گنت نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو اہم نعمتوں کا تذکرہ آج کے خطبے میں کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان نعمتوں کی صحیح قدر کی جائے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بھلائی ہے، اور اگر ان دو نعمتوں کی ناقدری کی جائے یا ان کے حصول کے لیے غلط راستہ اپنایا جائے تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں ہیں مال اور اولاد۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مال کی اور اولاد کی تمنا نہ کرتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو۔ مال اور اولاد کی تمنا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام بھی مال کی اور اولاد کی تمنا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے دعا کرتے رہے صالح اولاد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں کی اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے دعا کرتے تھے، چپ کے دعا کرتے تھے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے ہمارے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو بہترین وارث ادا کرنے والا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا اور کہا کہ اے زکریہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم آپ کو اولاد سے نوازیں گے، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی اور نام بھی رکھا۔ تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے گھر میں ہنستے کھیلتے ہوئے بچے ہوں، اور اگر کسی انسان کی شادی ہو گئی، 1 سال 2 سال 3 سال بچے نہیں ہوئے تو لوگ کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اولاد کی تمنا کرنا، اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب بھی ہم اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، اس لیے کہ اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے، صالح اولاد کا حصول یہ اصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کو قبول کر لیجئے اور اس کے لیے برکت کی دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صالح اور نیک بنائے اور اس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اور اولاد کی دعا کی۔ آج ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کا اکثر حصہ مال اور اولاد کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مال زیادہ سے زیادہ مانگو، اولاد کی کثرت کا سوال کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے غلط راستے، غلط طریقے اپنانا یہ ہمارے لیے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حصول کی تمنا کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اولاد کی قدر کرنا، اولاد کی محبت میں زیادہ مہ ہو کر کے اللہ کو بھول جانا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، اسماعیل عطا کیا، اسحاق عطا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی لیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم جس اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اولاد کو پا کر کے رب کی محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ وہ بیٹا برسوں سے جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، برسوں سے جس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، امتحان لیا کہ ابراہیم میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ مال سے محبت، اولاد سے محبت ضروری ہے، لیکن یہ محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ فتنہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت مال اور اولاد سے ہماری محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے مال کے حصول کے لیے انسان غلط طریقے اپناتا ہے، اولاد کی محبت میں بہت ساری رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں یاد رکھو مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، ان سے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ مال دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اولاد دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن جو نیکیاں ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، یہ تمہارے رب کے پاس باقی رہنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو مال اور اولاد کی چکر میں تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں۔ اور آج ہوتا یہی ہے، انسان مال کے چکر میں نیکیوں کی طرف کم توجہ دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مال کمانے کے لیے مال 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 رب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ جو دے گا وہی ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مال کے چکر میں لوگ رب کو بھول جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور نیکی جو باقی رہنے والی ہے یہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، وخیر عملا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال اور اولاد کے چکر میں نیکیوں میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال اور اولاد جتنا زیادہ ہو نیکیاں اور زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگو جان لو، کان کھول کر سن لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی، لعب ولہو، یہ کھیل کود کی زندگی ہے، اس سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ کھیل کود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دی، دنیا کو کھیل کود سے مثال کیوں دی؟ اس طریقے سے کہ بچے کھیل کود کرتے ہیں لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، کھیل کود کے بعد پھر اپنے گھر پہنچتے ہیں، پورا دن پوری زندگی کھیل کود میں نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی کھیل و کود ہے، اپنی پوری زندگی اس میں نہ کھپا دیں، اپنی پوری زندگی دنیا کمانے کے لیے وقف نہ کر دیں، بلکہ کھیل کود اتنا ہی جتنا ضرورت ہو۔ تو دنیا میں انسان کو اتنا ہی محنت کرنی چاہیے جتنا ضرورت ہے، دنیا میں زیادہ مہ ہو کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی یہ صرف کھیل کود ہے، وزینت، یہ زینت ہے، نمائش ہے، دنیا دکھاوا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، عارضی ہے، کل ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَزِينَةٌ، یہ دنیا زینت ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے کے درمیان تفاخر ہے، فخر کرنا، میرا گھر تیرے گھر سے اچھا ہے، میری سوسائٹی تیرے سوسائٹی سے اچھی ہے، میری گاڑی تیری گاڑی سے اچھی ہے، میری دکان تیری دکان سے اچھی ہے، میرا کارخانہ تیرے کارخانے سے اچھا ہے، میرا اسٹیٹس تیرے اسٹیٹس سے ہائی ہے۔ یہی ہے دنیا، اور انسان دنیا میں یہی کرتا ہے، بس میں، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، انسان کب تک یہاں جیے گا؟ کسی نے بڑی بہترین بات کہی ہے، انجام اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، انجام اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کوئی انسان ہمارے سامنے دم توڑ دیتا، مر جاتا ہے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کمپنی، یہ کارخانے سب یوں ہی رہ جاتے ہیں، اور انسان جس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرتا ہے سب سے پہلے وہی چیز اس سے چھینی جاتی ہے، جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ انسان اپنا نام ہائی کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مر جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے فلاں آدمی کو کب اٹھایا جائے، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، نام چھین لیا گیا۔ آپ کیا تھے، کیسے تھے، یہ بھول جاؤ، روح نکلتے ہی نام چھین لیا گیا۔ جنازے کو اندر لایا جائے، جنازے کو دھیرے لے کر چلیں، نام چھین لیا گیا۔ آپ کیا تھے، کیسے تھے، کروڑوں میں تھے کہ اربوں میں تھے، آنکھ بند کرنے کے بعد بے دخل کر دیے گئے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نام چھین لیا گیا۔
مال چھین لیا گیا، اولاد چند دنوں تک یاد کرتی ہے، نہلا کے دھلا کے مسجد میں لا کے جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد آتی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن یاد کرتی ہے، اس کے بعد بھول جاتی ہے۔ لوگ کتنے دنوں تک یاد رکھیں گے؟ یہ دنیا اتنی رنگین ہے، بڑے بڑے زخموں کو مندمل کر دیتی ہے، اس لیے مال اور اولاد کی خاطر اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَاخَرٌ، اور ایک دوسرے میں تفاخر کا سبب ہے یہ دنیا، زینۃ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال میں، اولاد میں، میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ حیثیت ہے، میرے پاس زیادہ بلڈنگ ہیں، میرے پاس زیادہ کاریں ہیں۔ کتنے دنوں تک رہے گا؟ مال کے لیے اپنی زندگی تباہ نہ کرے، اولاد کے لیے اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، انسان جو بھی غلطیاں کرتا ہے اکثر مال کے لیے کرتا ہے۔ اپنے بھائی کا قتل کرتا ہے مال کے لیے، اپنی بہن کا حق چھینتا ہے مال کے لیے، اپنے ساتھی کو دھوکہ دیتا ہے مال کے لیے، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے مال کے لیے، انسان چوری کرتا ہے مال اور اولاد کے لیے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زیادہ تر غلطیاں مال اور اولاد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ مرنے کے بعد نہ میرے قبر میں کوئی جائے گا، نہ آپ کی قبر میں کوئی جائے گا، اس لیے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی تباہ و برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وہ اللہ جس نے ہم کو مال دیا، وہ اللہ جس نے ہم کو اولاد دی، مال اور اولاد پا کر کے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگ ہیں ان کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، مؤذن صدا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، ہمارے کانوں میں مسجد کے مناروں کی آواز، مسجد کے مناروں سے گزرنے والی آواز ہمارے کان میں پہنچتی ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن نہیں، ہم دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، لوگ مسجدوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ چائے کی دکان میں بیٹھا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسی مال کے لیے، اسی اولاد کے لیے کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ کل اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ جس مال کے لیے تو نے نماز چھوڑا تھا، آج تیرا مال تیرے کام آئے گا؟ جس اولاد کے لیے تو نے نماز چھوڑا تھا، آج تیری اولاد تجھے قبر میں بچانے آئے گی؟ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مال اور اولاد کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے، وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ اگر مال کی چکر میں، اگر اولاد کے چکر میں، ہم نے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غفلت کی تو ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ آج اولاد کے چکر میں انسان کہاں جاتا ہے؟
مزاروں پر جاتا ہے، درگاہوں پر جاتا ہے، باباؤں کے پاس جاتا ہے، اور خواتین مجبور کرتی ہیں. جس کو اللہ نہ دے، جس کو اللہ نہ دے، وہ قبر میں سویا ہوا انسان دے سکتا ہے؟ وہ قبر میں مرا ہوا انسان دے سکتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر تم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے پکارتے رہو گے، تمہاری پکار وہ سنتا بھی نہیں ہے، پکار سنتا بھی نہیں ہے، جواب دینا تو دور کی بات ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں اولاد کے حصول کے لیے درگاہوں مزاروں پر جا کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، اللہ ہی دے گا. اس لیے مال اور اولاد کی خاطر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کریں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ عربی کا لفظ ہے، فتنہ کے معنی آزمائش. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب نے اولاد کو فتنہ کہہ دیا، مولوی صاحب نے اولاد کو مال کو فتنہ کہہ دیا. فتنہ کے معنی آزمائش. جس چیز سے انسان کو آزمایا جائے عربی میں اس کو فتنہ کہتے ہیں. مال سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اولاد سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی مال پا کر کے غلط کام نہیں کرنا، اولاد پا کر کے غلط کام نہیں کرنا. مال اور اولاد کو دے کر کے انسان تم کو آزمانا، اللہ تم کو آزمانا چاہتا. اور مال اور اولاد، عبد الدینار عبد الدرہم مت بنو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ عبد الدینار عبد الدرہم ہلاک ہو گئے. عبد الدینار عبد الدرہم کا کیا مطلب؟ مال کا پجاری، مال کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. سو کر اٹھا تو مال، سونے چلا تو مال، دن رات مال مال. ہمارے دماغ میں صرف مال 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 مال. کتنا کمائے؟ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں انسان کے پاس مال کم تھا تو کیا وہ بھوکے مرتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ہم سے اور آپ سے اچھا کھاتے تھے، پیور کھاتے تھے، اوریجنل کھاتے تھے، طاقتور تھے. آج ہم بہت کچھ کھا کر کے ہمارے پاس وہ طاقت نہیں آتی ہے. آج انسان حریص ہو گیا ہے، آج انسان حبس کا پجاری ہو گیا ہے، آج انسان مال کا پجاری ہو گیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مال کی محبت انسان کو اس قدر غافل کر دے گی کہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ کر کیا رہا ہے. بس مال آنا چاہیے، طریقہ حلال ہو یا حرام. مال انسان کے عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، مال انسان کے عقل پر پردے ڈال دیتی ہے اور انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. آپ دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ جب مال کا معاملہ آتا ہے تو ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. بس مال مل رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں. قیامت کا وہ ہولناک منظر، محشر کی وہ تپش. ہمارے نبی نے فرمایا انسان کھڑا رہے گا، 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، 1 قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک سوال ہوگا، مال کمایا کہاں سے تھا؟ مال کمایا کہاں سے تھا؟ آج ہم بہت خوش ہیں، حرام کما کر کے، ظلم کر کے، لوگوں کا مال دبا کر کے ہم بہت خوش ہیں. کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں پتہ چلے گا. میرے بھائیوں، مال کے لیے اپنے ایمان عقیدے کا سودا نہ کرو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال یا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر،
تکاثر نے تم کو غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو انسان بوڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے خواہشات بوڑھے نہیں ہوتے. کوئی انسان کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسرے زیادہ جینے کی تمنا. آپ کسی بھی بوڑھے سے پوچھیں وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ اور چکر میں رہتا ہے. 2 دکان ہے تو 3 بنا دے، 3 کارخانہ ہے تو 4 بنا دے، 2 گھر ہیں تو تیسرا بنا دے. ہمارے نبی نے فرمایا ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں، سونے کی 2 بھری ہوئی وادیاں مل جائیں تو یہ تمنا کرے گا تیسری مل جائے. ابن آدم کا پیٹ، اس کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے. خواہشات مرتے نہیں ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بال سفید ہوتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، لیکن تمنائیں بڑھتی ہیں. اور زیادہ مال آ جائے، اور زیادہ مال آ جائے، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تب وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم اور آپ انہی میں سے بننا چاہتے ہیں. الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو تباہ کیا، تکاثر نے تم کو غافل کیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو. مال کی محبت انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے. اس لیے مال سے اس قدر محبت کرنا، مال ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ انسان کی بیوقوفی ہے، یہ انسان کی کم عقلی ہے. مال انسان کو مل کر رہے گا، مال انسان کو مل کر رہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں سن لو، فقر و فاقہ کا ڈر نہیں مجھے ہے، مجھے ڈر ہے میری امت پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے، زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے. ہمیں مال کا ڈر ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کریں گے. میرے بھائیوں، آج مال کی کثرت ہے، مال کی کمی نہیں ہے. سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، روپے، پیسے، پٹرول، جو بھی چیزیں ہیں وافر مقدار میں ہیں، لیکن انسان کے پاس اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. انسان کے پاس سکون نہیں ہے. مال نے ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دیا، مال نے ہماری نیند کو اچک لیا ہے، مال نے ہمارے ذہن کو تباہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے. اے میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم کو یہ دنیا دے گا، دنیا دے گا، سرداری عطا کرے گا، مالک بنائے گا، حکمرانی دے گا. خوش مت ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر حکومت دے کر کے تم کو آزمائے گا کہ ہم نے اس کو حکومت دی، ہم نے اس کو زمین کا مالک بنایا، ہم نے اس کو حکمرانی عطا کی، یہ کام کیسا کرتا ہے. میرے بھائیوں، عہدہ اور منصب مل جانا، حکمرانی مل جانا، سرداری مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کام کیسا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ دنیا اور یہ عورتیں انسان کو بیکار کر دیتی ہیں. جو انسان زن پرست ہو جاتا ہے، جو انسان بیوی کا غلام ہو جاتا ہے، جو انسان عورتوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگتا ہے، اپنی آخرت اور دنیا دونوں تباہ کر لیتا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ سے ڈرتے رہو دنیا کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں. کہیں ایسا نہ ہو دنیا پرستی اور زن پرستی تم کو اللہ سے غافل کر دے. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان، انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں لگتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ویبقى واحد، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ غور سے سنیں میری بات، ہمارے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مال اور اولاد دونوں لوٹ آتے ہیں۔ ہماری محنت کس کے لیے ہے؟ مال کے لیے، اولاد کے لیے۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے، اس کا مال دونوں لوٹ آتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلَهُ، باقی کیا رہتا ہے؟ اس کا عمل، ہم نے کام کیا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ قبر میں ہماری بلڈنگ نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے بچے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ قبر میں ہماری بیوی نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ قبر میں ہمارا مال نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ قبر میں ہماری نمازیں جائیں گی، ہمارے روزے جائیں گے، ہمارے صدقات جائیں گے، ہمارے خیرات جائیں گے، ہمارا حج جائے گا، ہمارا عمرہ جائے گا، قرآن کی تلاوت جائے گی، ہمارے اخلاق جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قبر کی تیاری کرو اور عمل ایسا کرو جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہو۔ وَيَبْقَى عَمَلَهُ، اس کا عمل باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا بحرین سے مال آ گیا ہے، بحرین سے مال آ گیا ہے، لوگوں کو معلوم ہوا۔ فجر کی نماز میں انصاری صحابہ بھرے ہوئے ہیں مسجد میں، اللہ اکبر، صحابہ، مال کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر دیکھا پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے۔ انصاری صحابہ سے ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے، کہا شاید تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین کا مال لے کر آ گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا دنیا، یہ دنیا تم کو تباہ کر دے گی، یہ دنیا تم کو برباد کر دے گی، تمہارا جو حصہ ہے وہ تم کو مل کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے آزمائش ہے۔ وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ مال ہے۔ زیادہ تر لوگ مال کے لیے اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو احد کی پہاڑی پر مقرر کیا تھا، واقعہ آپ نے سنا۔ ہمارے نبی نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنایا، وہ 50 آدمیوں کا، اور کہا اگر ہم جیتیں یا ہاریں، اگر ہم ہار گئے اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچنے لگیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ جنگ فتح ہوئی، مسلمان مال سمیٹ رہے ہیں، یہ 50 تیر انداز جو احد پہاڑی پر مقرر تھے، درے پر مقرر تھے، ان میں اختلاف ہوا۔ مال دیکھا، صحابہ مال سمیٹ رہے ہیں، مال کی محبت نے نبی کی مخالفت کرنے پر مجبور کیا۔ وہ 50 تیر اندازوں میں اختلاف ہوا، مال سمیٹنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ مال کتنا خطرناک ہے، رب کی نافرمانی کرواتا ہے۔ مال کتنا خطرناک ہے، نبی کی نافرمانی کرواتا ہے۔ 50 تیر انداز مال سمیٹنے کے لیے کچھ صحابہ نیچے آ گئے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، کافروں کے ساتھ مل کر کے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ مال کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، تمہارا وجود مٹانے کی کوشش کرے گی۔
آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی ریاست میں ہوں، ہر کوئی ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، ساری قومیں تم کو تباہ و برباد کریں گی۔ کیسے؟ جیسے بھوکے لوگوں کو دسترخوان پر جب بلایا جاتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پہلے سے بھوکا ہے، دسترخوان کھلا تو ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو مٹانا چاہیں گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا ہوگا کیا؟ ہم کمزور ہو جائیں گے کیا؟ ہماری طاقت کم ہوگی کیا؟ ہماری پوزیشن کمزور ہوگی کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری طاقت نہیں کم ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج ہماری تعداد 1,30,00,000,000 کم و بیش۔ کتنا؟ 1,30,00,000,000 مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری حیثیت وہ پانی جو بہتا ہے، پانی کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، تمہاری حیثیت وہی ہوگی۔ غصاءً کا غصاء السیل، پانی کی سطح پر بہنے والے خس و خاشاک کی تمہاری حیثیت ہو جائے۔ 1,30,00,000,000 مسلمان ہم اپنا وجود نہیں باقی رکھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی پھر بھی ہم کمزور ہوں گے، قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت کو تم ناپسند کرو گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف نے موت کو گلے سے لگایا۔ ہمارے اسلاف موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کی زندگی میدانوں میں گزرتی تھی، ان کی زندگی پہاڑوں میں گزرتی تھی، ان کی زندگی گھوڑوں کی زین پر، گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتی تھی۔ مجاہد بن کر جیتے تھے، کبھی کسی سے عزت کی بھیک نہیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامرانی عطا کی، اللہ نے ان کو حکومتیں عطا کی۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے مسلمان اتنے بزدل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر وہن پیدا ہو گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ہم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیا، موت کو ناپسند کیا۔ ایک انسان پوری زندگی کماتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے، بیماری آتی ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے، زندگی بھر جو کمایا تھا ڈاکٹر کو دے دیتا ہے میری زندگی بچا لو۔ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری پوزیشن۔ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ 60 سال 70 سال ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے میں، بیماریاں آتی ہیں، زندگی بچانے میں وہ 60-70 سال کی پونجی ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں۔ یہی ہے ہماری حالت۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم نے پہلے دنیا سے محبت کی اور بعد میں موت کو ہم نے ناپسند کیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، وہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ ہم نے زندگی گنوائی دنیا کی محبت میں، اور آخری وقت میں بھی ہم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے پوری پونجی لگا دی۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو۔ اگر عزت کی زندگی جینا ہے، اگر عزت کی موت چاہیے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ سے محبت کرو، دنیا کے لیے اتنا ہی محنت کرو جتنا تم کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، عزت کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ
ایمان کے ساتھ باقی رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔